بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جو گفتگو چل رہی تھی امر کی تعریف کی انہوں نے، اور تعریف کرنے کے بعد اس کا حکم بیان کیا۔ حکم بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اشتراک اور ترادف نہیں ہے، دونوں کی کنایتاً بھی نفی کی، اشتراک اور ترادف کی، اور صراحتاً بھی اشتراک اور ترادف کی نفی کی۔ یہاں سے اپنے مذہب یعنی احناف کے دلائل کو ذکر کر رہے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں اسی کو پیش کر رہے ہیں۔ ثم شرع فی بیان دلائل الوجوب، پھر ماتن نے وجوب کی دلیلیں بیان کرنا شروع کیا، یعنی امر وجوب ہی کے لیے ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ احناف کہتے ہیں فقال، تو فرمایا پہلی دلیل لانتفاء الخیرۃ عن المامور بالامر بالنص، یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل وہ استحقاق الوعید لتارکہ، تیسری دلیل ولدلالۃ الاجماع والمعقول، یہ تین دلیلیں اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہے انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مامور بالامر، مامور بالامر کا معنی مکلف، جسے امر کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے کیا ہوگا؟ مکلف ہوگا، ہے نا؟ تو ہم مامور بالامر بولیں یا مکلف بولیں بات ایک ہی ہے نا؟ تو مامور بالامر یعنی مکلف سے قرآن کی نص کے ذریعے سے اختیار کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی امر کے ذریعے سے جسے مکلف بنایا گیا ہے نص نے اس کے اختیار کو ختم کر دیا ہے، یعنی اس کا یہ اختیار نہیں رہ گیا ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اور جب مامور بالامر کے اختیار کی نفی ہو گئی کہ کرنے نہ کرنے کا جو اختیار ہے ایسا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کرنا ضروری ہے نا؟ میں نے آپ سے کوئی کام کرنے کو کہا اور یہ بھی کہ کرنے نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ کرنا ضروری ہے نا؟ تو جب نص سے مامور بالامر مکلف سے اختیار کی نفی کر دی گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کرنا واجب ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اب وہ کون سی نص ہے جس میں مامور بالامر کے اختیار کی نفی کی گئی ہے؟
مکلف کرے نہ کرے دونوں کا اسے اختیار ہے ایسا نہیں ہے. وہ کون سی نص ہے جو اس معنی پر دلالت کر رہی ہے, اس کو یہ ذکر کریں گے, کیونکہ دو نص انہوں نے ذکر کی ہیں نا, اس لیے ہم ابھی اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. یعنی ہم نے یہ کہا ہے انا موجبہ الوجوب کہ امر کا حکم وجوب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مامورین مکلفین بالامر, یا سیدھے مکلف سے نص کے ذریعے سے اختیار کی نفی کی گئی ہے. یعنی امر کے ذریعے سے جن مکلفین کو حکم دیا گیا ہے نص کے ذریعے ان کے اختیار کی نفی کر دی گئی ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ امر کا حکم کیا ہے, وجوب ہے. امر وجوب کے لیے آتا ہے. وہ کون سی نص ہے؟ وہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو جب اللہ اور اس کا رسول حکم دیں کسی چیز کا, امرن کسی معاملے کا حکم دیں, تو ان یکون لہم الخیرہ, کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو حق نہیں ہے کہ انہیں اختیار رہے اپنے معاملے میں. یعنی چاہے تو کریں, حکم دے دیا گیا اللہ کی جانب سے یا حکم دیا گیا رسول اللہ کی جانب سے, اور پھر مامور مکلف کو جسے حکم دیا گیا ہے اسے کرنے نہ کرنے کا اختیار رہے. ماں کا نا, ایسا نہیں, یعنی اختیار نہیں ہے انہیں کرنے اور نہ کرنے کا, ہے نا. تو یہ اختیار کی نفی کر دی گئی اس آیت کریمہ میں. یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ لینا معنی ہو, اس ارشاد الہی کا معنی یہ ہے اذا حکم اللہ ورسولہ بامر, کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا حکم دیں, فلا یکون لمؤمن ولا مؤمنۃ, تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے حق نہیں ہے ان یکون لہم الاختیار من امرہما, کہ انہیں ان دونوں کے معاملے میں اختیار ہو, ان دونوں کے حکم میں اختیار ہو کہ جو حکم دیا گیا اللہ اور رسول کی جانب سے وہ مکلف چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس حکم کی بجاوری ضروری ہے, امتثال امر ضروری ہے, اختیار نہیں ہے. اے انشاء قبل الامر و انشاء لم یقبلوا, یعنی اگر وہ چاہیں تو امر کو قبول کریں اور اگر چاہیں تو قبول نہ کریں, یہ اختیار انہیں نہیں ہے. اس اختیار کی ان سے نفی کر دی گئی ہے. بل یجب علیہم, بلکہ اس حکم کی بجاوری, اس حکم کا امتثال ان پر, بل یجب علیہم الاعتمار بامرہما, بلکہ اللہ رسول کے حکم کی بجاوری ان پر لازم ہے. ولا یکون ذلک الا فی الواجب, اور بجاوری واجب کب ہوگی؟ جب وہ امر وجوب کے لیے ہو. اگر اباحت کے لیے ہو تب تو اختیار ہو گیا, اگر ندب کے لیے ہو تو اگرچہ رجحان فعل راجح ہے نا, لیکن اختیار ہوتا ہے کہ کرے نہ کرے, گناہ تو نہیں ہوگا, ہے نا. تو ندب میں, اباحت میں, ان سب میں کیا ہے, اختیار ہوتا ہے بندے کو. اختیار کی نفی وجوب میں, یہاں اختیار کی نفی کی گئی کہ جب حکم ہوا تو اختیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امر وجوب کے لیے. ولا یکون ذلک الا فی الواجب, اور بجاوری کا واجب ہونا واجب ہی میں ہوتا ہے کہ جواز فعل ما حرمت الترک, فعل جائز ہے اور ترک کرنا حرام ہے, کرنا ضروری ہے نا, تو یہ واجب ہی میں ہوتا ہے. لہذا یہاں آیت کریمہ میں نص میں
معمور مکلف کے اختیار کی نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہو گئی کہ نص میں اختیار کی نفی ہے معمور مکلف کے۔ دوسری وکیل، اور ایک قول یہ ہے کہ جو متن میں ماتن نے کہا ہے بن نص سے کہ معمور مکلف کے اختیار کی نفی ہے نص کے ذریعے سے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ یہ نص ہے، اس میں صراحتاً یہ ہے کہ اختیار نہیں ہے، اس لیے اسے پہلے ذکر کیا۔ یہ بہت قوی دلیل ہے کہ امر وجوب کے لیے۔ دوسری نص بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس نص میں اختیار کی نفی ہے وہ نص اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے النص ہوا قولہ تعالی، وہ نص جس میں اختیار کی نفی ہے وہ اللہ کا یہ ارشاد ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ یہاں عتاب ہو رہا ہے نا، میں نے کوئی کام کرنے کو کہا آپ نے نہیں کیا، میں کو کیوں نہیں کیا، کیا مطلب؟ سرزنش ہے نا، ڈانٹنا ہے، عتاب ہے نہ، کرنا چاہیے، ضروری تھا کرنا، ہے نا۔ ایسے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، ابلیس کو، سب کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کہ آدم کا سجدہ کرو۔ آپ سب کو معلوم ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی جانب سے ہوا کہ ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب تمہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ عتاب ہو رہا ہے۔ عتاب کہاں ہوتا ہے؟ جب کسی فعل کا حکم دیا جائے اور کرنا ضروری ہو، نہ کرے تو عتاب ہوتا ہے۔ اگر کرنا ضروری نہیں ہے، مامور کو اختیار ہے کہ کرے یا نہ کرے، کوئی بات نہیں، تو پھر سرزنش ہوگی۔ جب اسے اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا، نہیں کیا، کر لیتا تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں، سرزنش نہیں ہوگی۔ لیکن سرزنش کرنا، یہ عتاب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کرنا ضروری تھا۔ یہاں اللہ نے حکم دیا سجدے کا، ابلیس نے نہیں کیا تو اس پر عتاب فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر کے ذریعے سے جب کوئی حکم دیا جائے تو اس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا ہے بلکہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خطاباً ابلیس اللعین، یہ ابلیس اللعین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے اے ما بقی لک الاختیار بعد ان امرتک، یعنی میرے حکم دینے کے بعد تجھے کوئی اختیار باقی نہ رہا، فلما ترکت السجود، تو نے سجدہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس نص میں بندے سے اختیار کی نفی کی گئی ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے، لیکن یہاں لزوماً اطاعت کی بنیاد پر یہ لازم آ رہا ہے کہ اختیار نہیں، اور پہلے میں صراحتاً اختیار کی نفی کی گئی۔ اس لیے پہلی دلیل کیا ہے؟ کبھی ہے، دوسری میں لزوماً ہے، اس لیے دلیل تو وہ بھی ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں اتنی واضح نہیں۔ یہ ایک دلیل ہو گئی کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ وہ استحقاق الوعید لتارکہ، اور تارک امر کے مستحق کے وعید ہونے کی وجہ سے یہ دوسری دلیل ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ عطف علی قولہ انتفاع الخیرۃ الی آخرہ، یہ جملہ ماتن کے قول انتفاع خیرہ پر معطوف ہے۔ یعنی ہم نے کہا ان موجب الوجوب، ان موجبہ الوجوب، کہ امر کا حکم وجوب ہے۔ کیوں کہا؟ لاستحقاق الوعید لتارک الامر بالنص، کیونکہ تارک امر نص سے مستحق وعید ہے، یعنی مکلف جو ہے نا، جسے امر کے ذریعے سے
حکم دیا گیا ہے، نص میں اسے مستحق وعید فرمایا گیا ہے، اور مستحق وعید اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کا کرنا واجب رہا ہو اور وہ اسے ترک کر دے، ہے نا۔ پہلی دلیل چونکہ بہت قوی تھی اس لیے اس کو ذکر کیا، یہ دوسری دلیل جو ہے ابھی تفصیل آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہرحال پہلے کے مقابلے میں یہ اتنی قوی نہیں۔ لے استحقاق الوعید لتارک الامر بالنص، امر کو چھوڑنے والے کے مستحق کے وعید ہونے کی وجہ سے، نص کی بنیاد پر، نص کے ذریعے سے مستحق کے وعید ہونے کی وجہ سے۔ کس نص میں تارک امر مستحق کے وعید ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا قولہ تعالی، اور وہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کوئی بڑی آزمائش پہنچے یا آخرت میں انہیں دردناک عذاب ملے۔ تو کیا کہا گیا؟ فَلْيَحْذَرْ، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ حکم کی مخالفت اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، کس سے کہ یہ چیز اسے لاحق ہو۔ تو حکم کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اسے ڈرنا چاہیے، اور یہ ڈرنے کا، وعید کے مستحق ہونے کا، تارک امر جو ہے اس کے مستحق کے وعید ہونے کا حکم کب ہوگا؟ جب اس امر رسول کی بجاوری واجب ہو تو پھر اسے خوف ہوگا کہ یہ چیز پہنچے، یہ چیز لاحق ہو۔ اور اگر اس امر کی مخالفت واجب نہ ہو بلکہ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو تو ایسی صورت میں ڈرنے کا کیا معنی؟ کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں، ہے نا۔ یہاں کہا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، انہیں ڈرنا چاہیے، مستحق کے وعید رکھا گیا ہے نا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ کا امر کیا ہے؟ واجب ہے، اس کی بجاوری ضروری ہے نا۔ اگر بجاوری نہیں کرے گا تو اس وعید کا وہ مستحق ہوگا، اور جب رسول اللہ کے حکم کی بجاوری واجب ہے تو اللہ کے حکم کی بجاوری بدرجہ اولا واجب ہے نا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اس دلیل میں کچھ کلام ہے، نیچے وہ گفتگو آ رہی ہے۔ پھر پہلے یہ آیت کریمہ کا معنی بتا رہے ہیں، اے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، انہیں ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے ترک کرتے ہیں، اسے چھوڑتے ہیں۔ اسے چھوڑنے پر غور توجہ رکھیے گا، بعد میں اس پہ بھی گفتگو آئے گی کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یعنی اس کو ترک کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں انہیں کوئی آزمائش لاحق ہو یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ وَهَذَا الْوَعِيدُ، اور اتنی سخت وعید ترک واجب ہی سے ہوگی کہ جب اس امر کی بجاوری واجب ہو اور نہ کرے تو اس وعید کا مستحق ہوگا، اور اگر اس امر کی بجاوری واجب نہ ہو بلکہ اختیار ہو تو کوئی بات نہیں۔ وَهَذَا الْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، اور یہ وعید ترک واجب ہی سے ہوگی۔ وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ، لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ کیا اعتراض ہوتا ہے؟ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ أَن يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ أَيْضًا لِلْوُجُوبِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ۔ کیا کہا گیا؟ فَلْيَحْذَرْ، انہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، دلیل کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرْ کے ذریعے سے مستحق کے وعید بنایا گیا ہے۔ جو دعویٰ وہی دلیل، جو دلیل وہی دعویٰ، مصادرہ علی المطلوب ہو گیا۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
مصادرہ علی المطلوب شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، ہے نا. مصادرہ علی المطلوب کہتے ہیں کہ جو دعویٰ ہو اسی کو دلیل بنا کر پیش کر دیں. جو دعویٰ ہے اسی کو دلیل بنا کر پیش کر دیں. یہاں کیا ہوا؟ دعویٰ ان کا کیا تھا کہ امر وجوب کے لیے ہے، اور اسی کو دلیل بنا کر کے پیش کر دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فلیحذر. انہیں ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی وہی کیا نام ہے مصیبت پہنچے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مصادرہ علی المطلوب ہو گیا. امر وجوب کے لیے آتا ہے، اسی کو آپ کو ثابت کرنا تھا، اور امر ہی کے ذریعے سے آپ ثابت کر رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ولیکن یرد علیہ، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے انہ موقوف، یہ بات تو اس پر موقوف ہے کہ یہ امر بھی وجوب کے لیے ہو، ہے نا، اور یہ ممنوع ہے. ابھی تو بات یہی چل رہی ہے نا کہ امر وجوب کے لیے ہے کہ نہیں ہے نا، اور آپ امر ہی کے ذریعے سے استدلال کر رہے ہیں. یہ ایک اعتراض ہو گیا. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسرا اعتراض وَأَنَّهُ، یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ وَأَنَّهُ لِمَا لَا يَجُوزُ، یہ کیوں جائز نہیں ہے کہ یہاں مخالفت انکار کے معنی میں ہو، ترک کے معنی میں نہ. یعنی آیت کریمہ جو ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی رسول کے حکم کا انکار کرتے ہیں. اور منکر کون ہوگا؟ تارک کو منکر کہا جاتا ہے. منکر جو ہوگا وہ غیر مسلم ہوگا، اسے ڈرنا چاہیے. یہاں یخالفون ینکرون کے معنی میں ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کا انکار کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں مصیبت پہنچے. یہ ترک کے معنی میں نہیں ہے کہ جو ترک کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. آپ اسے ترک کے معنی میں لے رہے ہیں. یہ کیوں نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یخالفون کیا نام ہے تارکین کے منکرین کے معنی میں. دونوں اعتراض ہو گئے ان کے. ٹھیک ہے، اب وہ دونوں کا جواب. والجواب، اس کا جواب یہ ہے انا سیاق الکلام دال علی ان ھذا الامر للوجوب بدون احتیاج الى برہان ومصادرۃ علی المطلوب. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ امر کی وضع کس معنی کے لیے ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ مشترک ہے، وجوب اباحت ندب میں، یا ندب کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے، ندب اس کا معنی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اباحت اس کا معنی ہے نا. یہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امر کبھی قرینے کی بنیاد پر وجوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس پر سب متفق ہیں کہ قرینے سے امر وجوب کے معنی میں ہوتا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ قرینہ ہوتا تو وجوب ہوگا. جب بغیر قرینے کے وہ وجوب کے لیے ہے تو ہمارے نزدیک قرینے کے ساتھ تو بہرحال وجوب کے لیے ہوگا. جو لوگ اباحت یا ندب یا اشتراک کے قائل ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرینہ پایا جائے تو وہ امر وجوب کے لیے ہوگا، ہے نا. تو اختلاف ہمارا اس بارے میں ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے یا ندب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے ہے یا مشترک لفظی ہے یا مشترک معنوی. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرینے کی بنیاد پر وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ میں سیاق کلام کی بنیاد پر بالاتفاق امر وجوب کے لیے، اس لیے ہم نے اس سے دلیل پیش کی. سیاق کلام کی بنیاد پر اس آیت کریمہ میں بالاتفاق امر وجوب کے لیے ہے.
اس لیے جو دعویٰ ہے وہ دلیل نہیں ہے، جو دلیل ہے وہ دعویٰ نہیں ہے. یہاں سب کا اتفاق ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے مصادرہ علی المطلوب لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اسی کو جواب دے رہے ہیں. والجواب، اور اس کا جواب یہ ہے، ان سیاق الکلام، سیاق کلام دال اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، اس میں نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی دعوے کی ضرورت ہے. بغیر دلیل اور بغیر دعوے کے یہ آیت کریمہ سیاق کلام کی بنیاد پر وجوب کے معنی پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے. لہذا اس میں سب کا اتفاق ہے، اور جب سب کا اتفاق ہے تو یہاں دعویٰ اور دلیل کا ایک ہونا یہ لازم نہیں آئے گا. ان سیاق الکلام دال، سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، بدون احتیاج علی برہان، یہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ مصادرۃ علی المطلوب، اور مصادرہ علی المطلوب یعنی دعویٰ کے دلیل کے دعویٰ کے مطابق دلیل دینا ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی برہان کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی دعوے کی ضرورت ہے. یہ ان کا جواب ہو گیا پہلے اعتراض کا، ہے نا، کہ یہ اس امر کا وجوب کے لیے ہونا متفق علیہ ہے قرینے کی بنیاد پر، لہذا اسے دلیل کے طور پہ پیش کرنا درست ہے. دوسرا اعتراض کہ یخالفونا کو منکرین کے معنی میں لے لے، یہ کہا جائے کہ وہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے، انہیں ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی جو رسول کے حکم کا انکار کرتے ہیں. یہ تارک کے لیے نہیں ہے بلکہ منکر کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں مخالفت اور موافقت ایک ہے. مخالفت کی ضد کیا ہے؟ موافقت. موافقت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات تسلیم کر لینا، ہے نا، اس کا ہمنوا ہونا. اس کی ضد مخالفت، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ انکار کرنا، کہ ترک کرنا. ضد کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ مخالفت موافقت کا معنی کر لینا، ہے نا، تو مخالفت کا معنی کیا ہوگا؟ ترک کر دینا، ہے نا. یہاں مخالفت منکر کے معنی میں نہیں بلکہ ترکی کے معنی میں ہے، کیونکہ مخالفت یہ کیا نام ہے، موافقت کی ضد ہے. وَأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ، اور اہل عرب کے استعمال میں مخالفت یہ اس کے مطابق ترک عمل کو کہتے ہیں، اس کے مطابق عمل نہ کرنے کو کہتے ہیں، انکار کرنے کو اہل عرب مخالفت نہیں کہتے ہیں. اس لیے یہ عام استعمال کی مخالفت ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مخالفت انکار کے معنی میں ہے. لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی لیں گے نا، کہ اپنی طرف سے معنی بنا لیں گے. وَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ، اہل عرب کے استعمال میں مخالفت کا لفظ یہ اس کے مطابق ترک عمل کے لیے بولا جاتا ہے. فَتَأَمَّلْ، آپ غور کریں. یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں پہلے ہم نے جو دلیل دی تھی وہ بہت قوی، دوسری دلیل میں کچھ اعتراض جواب ہے لیکن ہے جواب سب کا، ہے نا، اس لیے یہ بھی بہرحال قوی ہے نا. تیسری دلیل وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ، دلیل اجماع کی دلیل کی وجہ سے اور عقلی دلیل کی وجہ سے امر وجوب کے لیے ہے. عطف علی ما قبل ہے، یہ بھی ما قبل لانتفاع صحرا پر معطوف ہے. بعض نسخوں میں یہ عبارت اس طرح سے ہے وَقَدَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ، اسی طریقے سے اجماع کی دلالت ہو رہی ہے اور عقلی دلیل بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے. اچھا، علیہ ید اللہ نے علیہ ہے، یعنی امر کے وجوب کے لیے ہونے پر یہ دونوں چیزیں بھی دلالت کر رہی ہیں. فہی نئے اگر اس دوسرے نسخے کا اعتبار کیا جائے فہی نئے ہوا جملۃ مستقلۃ، تو یہ ایک مستقل جملہ ہوگا معطوفۃ علی مضمون سابقہا، جو سابق جملے کے مضمون پر معطوف ہوگا. یعنی لانتفاع الخیارت
अनिल मामूर बिल-अम्र बिन-नस व इस्तिहकाकिल वईद लितारिकी, ये एक जुमला है, जुमला नाक़िसा। और उसके बाद दलालत वकज़ा दलालतुल इज्मा वल माक़ूल यदुल्लाने अलैह, ये एक मुस्तकिल जुमला है। मुस्तकिल जुमले का जुमला नाक़िसा पर अत्फ़ करना बेहतर नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कहा कि उसके मज़मूने जुमला पर मातूफ है, जो उसका मफ़हूम है उस पर मातूफ है। वहासिल हो, इसका खुलासा ये है अन्ना दलालतल इज्माए, इज्मा की इस बात पर दलालत हो रही है कि अम्र वजूब के लिए है। इज्मा कहा है, इतना इख्तिलाफ है कि अम्र वजूब के लिए है, अम्र वजूब के लिए नहीं है। हम तो कहते हैं कि है, कुछ लोग कहते हैं बाहत, कुछ कहते हैं नुदुब, कुछ कहते हैं इश्तिराके लफ्जी, कुछ कहते हैं इश्तिराके मानवी, आप कहते हैं इज्मा है। ये कहा है ना, कह रहे हैं कि इस बात पर तो इज्मा नहीं है कि अम्र वजूब के लिए है, लेकिन ऐसे अम्र पर इज्मा है जो इस बात की दलील है कि अम्र को वजूब के लिए होना चाहिए, अम्र वजूब के लिए है ना। वो क्या है उसको बता रहे हैं। वह हासिल हो, इसका खुलासा ये है कि इज्मा इस बात पर दलालत कर रहा है कि अम्र वजूब के लिए है। कैसे? लिअन्नहुम अजमऊ, इसलिए कि तमाम उलमा का इत्तेफाक है, तमाम लोगों का इत्तेफाक है, सिर्फ उलमा का नहीं, सबका इत्तेफाक है। अला अन्ना कुल्ल मन अरादा अन यतलुबा फ़िअलन मिन अहदिन, कि कोई शख्स जब किसी से किसी फेल का मुतालबा करना चाहे, मैं आपसे कहना चाहूँ पानी लाने के लिए, तो क्या कहूँगा? पानी ला, है ना। तो सबका इत्तेफाक है कि हर वो शख्स जो किसी से किसी फेल को तलब करना चाहे, या ला यतलुबु इल्ला बिलफ्ज़िल अम्र, तो वो लफ्ज़ अम्र के जरिए से तलब करे, है ना। वल कमालो फी तलब वल वजूब, और तलब में और कमाले तलब है ना क्या है? वजूब है। इसलिए इस सब का इस बात पर इजमा होना कि सेग़े अम्र ही के जरिए से कोई शख्स किसी से कोई फेल तलब करेगा, इस बात पर इजमा, ये इसकी दलील है कि फेल अम्र वजूब के लिए आता है। वल असलु नफ़ीउल इश्तिराक, और असल ये कहते हैं कि कैसे ये दलील बन गया, ये कहते हैं कि असल ये है कि इश्तिराक की नफी हो, अम्र के जरिए से फेल तलब करेगा, तो अब ये है कि वो मुश्तरक हो, ये कहते नहीं। असल लुगत में ये है कि इश्तिराक की नफी हो, मुश्तरक ना हो, और जब मुश्तरक नहीं होगा तो क्या होगा? फ़तअय्यना अन्ना मूजबहुल वजूब, तो मुतय्यन हो जाएगा कि उसका हुक्म क्या है? वजूब है।